السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہمارے چینل سے جوڑیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو روزمرہ کی ہماری گفتگو ہوتی ہے اسی انداز بیان میں ہم آپ کے سامنے اللہ کے اس کلام کی مختصر تشریح و تفسیر پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ ہماری آخرت اور آپ کی آخرت سنور جائے اور اللہ کے دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو ناظرین، ہم پچھلے درس میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 43 تک 43 تک اپنا درس مکمل کر لیے تھے۔ آج کا جو درس ہے آیت نمبر 44 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے اور اس کے بعد جیسے بھی وقت ہوگا آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَأْتِهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب انہیں آلے گا تو اس دن ظالم کہیں گے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مدت اور مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے۔ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں؟ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے۔ کس دن سے؟ جس دن حساب و کتاب کا دن ہے، دا ڈے آف ججمنٹ، جزا اور سزا کا دن ہے، یوم الدین ہے، حشر کا دن ہے، قیامت کا روز ہے۔ اس دن سے ڈرائیے۔ موت کے بعد، قیامت کے بعد دونوں طرح سے مراد ہو سکتا ہے کہ اب انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے لیے تو آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ جس وقت اس کی جان جسم سے جدا ہو کر کے پرواز کر جاتی ہے تو اس کا جو حشر ہے، اس کی جو آخرت ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک آنے والی موت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ کیونکہ اچانک جب موت آتی ہے تو انسان توبہ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچانک آنے والی موت سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگو۔ اب جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا کہہ رہا ہے؟ اس دن سے ڈرائیے جب عذاب انہیں آلے گا۔ اس دن ظالم کہیں گے، جو ظلم کرنے والے کہیں گے۔ ظالم سے مراد اکثر مشرکین ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو ظلم سے مراد لیا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو شرک کرتے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں چاہے کلمہ نہیں پڑھتے ہوں۔ کسی بھی ناحیے سے جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر جبر کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ظالم لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہا ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مدت دے دے، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مدت دے دے، ہمیں دنیا میں واپس جا کر کے نیک اعمال کرنے کی ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے۔ بس اتنی بڑی لامحدود زندگی آگے آنے والی ہے، تھوڑی سی ہمیں موقع دے تاکہ ہم بھی اچھے اعمال کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لوگ التجا کریں گے اور کہیں گے ہم تیری دعوت قبول کریں گے۔ اے اللہ، جو رسول کو تو ہمیں بھیجا ہے، ہم پر بھیجا ہے، ہم اس کی دعوت کو قبول کریں گے، اور جو رسول تو بھیجا ان کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ یہ کہہ کر کے ظالم لوگ، مشرک لوگ، انکاری کرنے والے کافر لوگ
یہ سارے کے سارے لوگ اس دن وہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے، وہ سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ تھوڑی سی مدت دے دے، یعنی کہ وہ پوری زندگی بھی نہ ہی دے۔ جو آج 50-100 سال کی زندگی گزار کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں لوگ، اور 50-60-100 سال کی زندگی تو پلک جھپکتے گزر جائے گی، اتنی بڑی لامحدود زندگی میں وہ پرویش کریں گے، ایڈمیشن ہوگا ان کا، داخل ہوں گے وہ قیامت کے روز، اور مہلت دیں گے، تھوڑی سی مہلت دے دے، اتنی سی مہلت دے دے۔ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، کیا تم دنیا میں جب ہم نے تم کو بھیجا تھا، کیا تم یہ قسمیں کھا کر نہیں کہتے تھے کہ ہم کبھی زوال پذیر نہیں ہوں گے، ہم سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے رسولوں کی اتباع کرتے تھے تم لوگ؟ نہیں کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ کہ تم ان کو قتل کرتے تھے، قتل کے در پہ آ گئے تھے۔ ہاں، کیا ہم نے تمہیں مہلت نہیں دی تھی؟ دنیا کی پوری جوانی سے لے کر کے بڑھاپا اور مرے تک تم کو مہلت دی، مگر تم نے کیا کیا؟ ہاں، اور تم یہ اتراتے پھرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ آج حکومتوں پر براجمان لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری چل رہی، ہم اچھے ہیں اس لیے ہماری چل رہی، حالانکہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں، جس طرح فرعون، شداد، نمرود جیسے لوگ آج بھی حکمرانی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا، حالانکہ زوال آئے گا۔ جس طرح چاند جیسی خوبصورت چیز کو ایک وقت آتا ہے تو گرہن لگتا ہے، اس کے اوپر کالک چھا جاتی ہے، تو ہر ایک کو زوال بھی آئے گا۔ اور جو یہ کہتا ہے، اتراتا پھرتا ہے کہ مجھے زوال نہیں آئے گا، میرا ہمیشہ میں ایسا ہی چلوں گا، چاہے وہ کسی بھی ناحیے سے ہو، کسی بھی طریقے کا ظلم وہ کرتا ہو، وہ چاہے کاروبار میں، چاہے وہ رشتہ داریوں میں، چاہے وہ حکمرانیوں میں، چاہے ذمہ داریوں میں، کسی بھی طرح کا وہ اگرچہ حاکم بنتا ہے یا سیٹ بنتا ہے اور وہ ظلم کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے میری ٹیلنٹ کے بنا پر اگرچہ یہ مجھے ملا ہے، یہ کہتا ہے، تو وہ سراسر غلط سوچتا ہے، اس کو بھی زوال آئے گا۔ لا زوال چیز نہیں ہے دنیا میں کوئی۔ آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ مسلمان زوال پذیر ہو چکے ہیں، مگر یہی مسلمان تھے کہ کسی نے ایک آدمی، ایک مسلمان کو کہیں دور چانٹا لگا دیا، تو وقت کا خلیفہ اٹھ کر کہا کہ یاد رکھو، مسلمانوں پر ظلم کرو گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کہاں گئے وہ دن؟ کہاں گئے وہ دن؟ آج تم زوال پذیر ہو کر کے اور بالکل سمندر کی تہہ میں تم ختم ہو چکے ہوئے ہو یا نہیں؟ دنیا میں 57 سے زیادہ اسلامی ممالک موجود ہیں، پھر بھی جب چاہے جب آتا ہے، پھوڑتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کتنے نہیں دیکھے، کتنے حکمرانوں کو نہیں دیکھا، حکمرانوں کو روڈوں پہ، سڑکوں پر گھسیٹ کر کے قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا؟ دنیا نے دیکھا ہے، ہر دور کا زوال ضرور آتا ہے۔ ایک دور تھا مسولینی، اٹالی کا تاناشاہ ہوا کرتا تھا، ڈکٹیٹر ہوا کرتا تھا، اس کے حکم پر کئی لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، اتنا بڑا قاتل تھا، اتنا بڑا ڈکٹیٹر تھا۔ وقت آیا، بیچ چوراہے پر اس کو پھانسی دی گئی۔ وقت کا حکمران مسولینی، یاد رکھنا، اٹالی کا ہے۔ ہٹلر کو نہیں دیکھا، جس نے تمام یورپ فتح کر دیا تھا، جرمنی سے نکلا، پولینڈ، فن لینڈ، سوئٹزرلینڈ، جتنے بھی لینڈ ہیں، یہ سارا کا سارا یورپ، سویڈن، ڈنمارک، بیلجیم، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ممالک آج دنیا میں موجود ہیں، جس کو یورپ کہتے ہیں، وہ سارے یورپ کو نگل گیا تھا، سب پر قبضہ کر لیا تھا، لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کیا، مارا۔ اس کی چکر میں کئی لاکھ لوگ دنیا سے چلے گئے، مر گئے، مٹ گئے۔ ایک وقت آیا جب اس کا بھی زوال آیا، تو اس کا زوال ایسا آیا کہ بنکر میں خودکشی کر کے وہ موت مرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچ گیا تھا، بہرحال جو بھی بات کہتے ہیں، مگر حالانکہ ڈاکیومنٹری یہی کہتی ہیں کہ اس نے حکم دیا تھا کہ اس کو جلا کر کے ختم کر دینا۔ اس نے
خودکشی کی، بہرحال جو بھی طریقہ اس نے اختیار کیا تھا وہ اختیار کر کے ہٹلر نے اپنے آپ کو گولی مار کر کے، اپنے آپ کو ہلاک کر کے، خودکشی کر کے، اور اس کے جتنے بھی جسم تھا سب کو جلا کر کے خاکستر کرنے کا اس نے حکم دیا تھا، اس کا بھی زوال ہوا۔ اتنی سی مونچھیں لگا کر کے، ایسے ایسے ہاتھ کر کے بات کرتا تھا، وہ بھی نہیں رہا۔ پورا یورپ اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ برٹش سامراج، یاد ہے برٹش سامراج جو کہا کرتے تھے کہ برٹش سامراج میں سورج ڈوبتا نہیں، مگر آج اتو سے ملک کا حکمران بنا بیٹھا ہے، اتو سے ملک کا۔ ہاں، ایک وقت تھا امریکہ پہ اس کا قبضہ، افریقہ پہ اس کا قبضہ، ایشیا کے کئی بڑے بڑے ممالکوں پر اس کا قبضہ، بر صغیر، ہند و پاک، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، میانمار، یہ جتنی بھی آج ملکیں بنی ہوئی ہیں، یہ سارے کے سارے ممالک، آسٹریلیا، نام بہت سارے ہیں کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ ہمیشہ اس کی سلطنت وہاں ہوتی تھی، ہمیشہ سورج ہوتا ہی ہوتا تھا، ایک جگہ دن ہوتی تھی دوسرا جگہ۔ کینیڈا اتنا بڑا ملک، یہ بھی تو برٹش سامراج کا حصہ تھا، مگر وقت آیا لوگوں نے دیکھا کہ بر صغیر سے مسلمانوں نے اور غیر مسلم دوستوں نے سبھی نے مل کر متحدہ ہو کر کے اپنی آزادی کی جنگ لڑی۔ 1857 کے اندر بہادر شاہ ظفر حکمران اس وقت کے، ان کی معیت میں جھانسی کی رانی اور واجد علی شاہ، اس طرح جتنے بھی نواب لوگ، جتنے بھی لوگ تھے گزرے تھے، شیر میسور، ٹیپو سلطان وغیرہ، انہوں نے اس سے نبرد آزمائی کی، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے اپنی جان کو شہادت میں ڈبو کر کے، شہادت حاصل کر کے دنیا سے چلے گئے، مگر انگریزوں کے سامنے جھکا نہیں۔ مگر وقت آیا، مولانا آزاد، گاندھی، مہاتما گاندھی، نہرو، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل اور اس طرح کے جو فریڈم فائٹرز آج ہمارے بکوں میں ہم پڑھتے ہیں، یہ لوگوں نے ایک نان وائلنس جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں آج ہم برٹش سامراج سے آزاد ہو کر کے 70-75 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، برٹش سامراج بھی چلا گیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اتنے بڑے بڑے جو ہے ممالک کے لوگ نہیں بچے۔ آج کل 2، 5، 10، 20، 100، 200 کروڑ، 1000، 2000، 5000، 10,000 کروڑ، لاکھ، 2 لاکھ کروڑ کما کر کے اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، جس کو جب چاہے جب قتل کر دیا، جس کو جب چاہے جب جو ہے زندہ چھوڑ دیا، اس طرح کی حرکات کر کے ایک اپنے آپ کو خدائے بنا بیٹھے ہیں۔ ہماری مرضی چلے گی، نہیں چلے گی بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ تم کہتے تھے نا کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا، لو اب بھگتو قیامت کے دن جواب دو۔ جتنے بھی لوگ ظالم لوگ وہ جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، حالانکہ تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں آباد ہوئے تھے جنہوں نے خود پر ظلم کیا، اور تم پر واضح تھا ان سے ہم نے کیا کیا تھا، اور تمہیں ان کے حالات بھی بتلا دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر وضاحت کرتا ہے تم بھی ایسے ہی ظالم اور کافر لوگوں کی بستیوں میں رہے جیسے قوم نوح، عاد و سمود وغیرہ، حالانکہ مثالیں دے دے کر ہم نے تمہیں ان کے حالات سے متنبع کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایسی بستیوں میں گزرے ہو، رہے ہو، اپنی زندگیاں گزاری ہیں جہاں پر ہم نے مختلف رسولوں کو بھیجا ہے، نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق، جتنے بھی نبی آئے، حتیٰ کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے تمہیں ان کے حالات بتائے تھے، جو ظالم لوگ تھے ان کا ہم نے کیا حشر کیا تھا۔ پھر بھی تم نہیں ڈرے اللہ سے، پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرے، تم لوگ اتراتے تھے اور کہتے تھے ہمیں زوال نہیں آئے گا۔ نہیں دیکھا تھا ان کا زوال کیسے آیا، کسی کو ڈبو کر مار دیا گیا، کسی کو چیخ اور چنگھاڑ نے آ پکڑا، کسی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا، کسی کو تو جو ہے نا آسمانوں کی بلندیوں تک لے جا کر کے پلٹ کر دے مارا۔ بہت طرح کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر کے تمہیں نہیں بتلایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، انہوں نے خوب چالیں چلیں، حالانکہ ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا، اگرچہ ان کی چالوں سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے
انہوں نے خوب چالیں چلی تھیں ہمارے رسولوں کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف. ایسی چالوں کا قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس سے پہلے گزری ہوئی کتبوں کے اندر بھی، کتابوں کے اندر بھی کیا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. سورۃ الانفال میں ہم نے پڑھ چکا ہے. اتفاق اس بات پہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے. محاصرین ہر قبیلے کے ایک ایک فرد پر مشتمل ہوں جو سب مل کر حملہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں تاکہ قصاص کا امکان ہی نہ رہے. یہاں اگر نافیہ مراد لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ ان کی چالوں سے پہاڑ تو سرکنے والے نہیں ہیں. دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم نے چالیں نہیں چلی تھی اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ولید؟ مثالیں دے کر کے، میں نام تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا، مگر جتنے بھی لوگوں نے، جتنی قبیلے اس میں شامل تھے، قریش کے ہر قبیلے سے ایک ایک فرد لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ نہیں کیا تم لوگوں نے؟ ہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے. کیا تم نے چالیں نہیں چلی؟ تم نے دار الندوہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگیں نہیں جمائیں، قبیلوں کو اکسایا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اتنی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. کیا کہا گیا؟ تم نے مشورہ نہیں کیا، تم نے خود خفیہ تدبیریں نہیں کی راتوں میں کہ قید کر دیں گے اس کو. محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کی بات نہیں کہی. یا تم نے یہ نہیں کہا کہ جلا وطن ملک سے نکال دیں گے، مکے سے باہر نکال دیں گے؟ یہ تم نے نہیں کہا، یہ تم نے نہیں چالیں چلی؟ بالکل چلی. اتفاق تم نے اس پر کر لیا کہ ہر قبیلے کا ایک فرد جمع ہو جائے گا اور تیز دھاری تلوار سے یکمشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کریں گے. اور اگرچہ بنی عبد المطلب، بنو عبد مناف اگرچہ ہم سے مطالبہ کرے، عبد مناف کی اولادیں اگرچہ مطالبہ کریں تو ہمارے درمیان میں خون کو منقسم کر دیں گے، اگرچہ فدیہ طلب کر دیں گے تو ہم مال دے دیں گے. یہ تم نے چالیں نہیں چلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف؟ اللہ تبارک و تعالی یہ تم کو پوچھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ابو جہل اور اس کے بیٹے اکرمہ اور سبھی کے بیٹے، جتنے بھی قبیلے کے سرداروں کے بیٹے تھے. واقعہ اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے چکا تھا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں، یہ لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، آپ ہجرت کر کے چلے جائیں. اور آپ نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اور گائیڈ کو لے کر کے مکے سے راتوں رات نکلے. اور کہا، جب مکے سے نکل رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے، آپ کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے اے مکہ، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، مگر کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دے رہے. یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذباتی انداز میں کہا تھا جب مکے کو آخری الوداع جب کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والے یہی ظالم لوگ تھے جنہوں نے بدر میں اس کا مزہ بھی چکھا. آگے اللہ فرماتا ہے، قَالَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام. اور آگے اللہ فرماتا ہے، یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ یقیناً غالب اور انتقام لینے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کا انتقام ضرور لے کر رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر مقصود مخالفین مہلت کا یہ مطلب کبھی نہ لیں کہ وعدہ پورا نہ ہوگا، پہلے بھی ہمیشہ پورے ہوتے آئے ہیں اور اب بھی پورے ہوں گے. یعنی کہ اگرچہ کسی کو مہلت مل رہی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کو پکڑ نہیں آئے گی، پکڑ آئے گی. اس کو دنیا کے ظالموں کو پکڑ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. جو غریب معصوم لوگوں پر ظلم آج بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں نوٹڈ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جب وقت آئے گا تو وہ غریب معصوم لوگوں کا بھی بدلہ تم سے لے گا.
آگے اللہ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین و آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور لوگ اکیلے اور زبردست اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کائنات کا موجودہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم جب دے گا اسرافیل کو تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ سورہ ثانی تک کیا تغیرات واقع ہوں گے اور یہ درمیان عرصہ کتنا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک نیا نظام کائنات وضع کیا جائے گا، وہاں کے طبعی قوانین بھی اس کائنات سے مختلف ہوں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، یوم تبدل، یہاں کہا جا رہا ہے نا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ واحد القہار، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پل صراط پر ہوں گے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور کہا گیا اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ سرابیلہم من خطران وتغشی وجوہہم النار، ان کے لبادے تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوں گی۔ یہ نظام کائنات تبدیل ہو جائے گا، زمین بھی یہ نہ رہے گی مگر مجرم بچ نہ سکیں گے، انہیں پابند سلاسل کے پیش کیا جائے گا، یعنی کہ زنجیروں میں لا کر کے ان کو ڈال دیا جائے گا۔ خطران بدبودار، خطران جو ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خطرانی وتغشی وجوہہم النار، خطران جو الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بدبودار گاڑھا اور سیاہ دھواں چھوڑتا ہوا جلنے والا مائع، یعنی کہ ان کو بدبودار لبادہ ان کے اوپر ڈالا جائے گا جو جلتا ہوا ہوگا، سیاہ ہوگا، بدبودار ہوگا اور جلنے والا ہوگا۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے، بلا شبہ اللہ فوراً حساب چکانے والا ہے۔ یہ کیوں کرے گا اللہ تبارک و تعالی؟ تاکہ سب کا حساب کتاب چکا دیا جائے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب، یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے تاکہ اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے اور وہ جان لیں کہ الہ صرف وہ ایک ہی ہے، تاکہ عقل مند لوگ سبق حاصل کریں۔ یہ قرآن مجید دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہے، یہ الماریوں کی اور طاقوں کی زینت رکھ کر کے غلافوں میں اوڑھ کر رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن مجید لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے۔ قرآن کریم ایسی چیز نہیں ہے جسے طاقوں میں سجا کر رکھا جائے یا صرف تبرک کے لیے تعویذ بنائے جائیں، بلکہ یہ آگے پہنچایا جانا چاہیے یا اس کے ذریعے تبلیغ کی جائے۔ یہ مفسرین نے یہی کہا ہے۔ آج قرآن مجید کو صرف جھاڑ پھونک کا ذریعہ بنا کر کے اپنے پیٹوں کے جہنم کو بھر رہے ہیں، اور حروف مقاطعات ایک کاغذ پر لکھ کر کے تعویذیں گنڈے پلیتے بنا کر کے لوگوں سے مال بٹورا جا رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ کیا اسی چیز لیے رہ گئے ہیں دنیا میں؟ قرآن پر عمل نہیں کریں گے؟ یاد رکھو، جس دن تم قرآن پر عمل کرو گے تم پر کوئی ظالم ظلم نہیں کر سکے گا۔ جب تک تم قرآن کو پس پش ڈالو گے، لوگوں تک اس کی دعوت کو نہیں پہنچاؤ گے، یاد رکھو زوال، اولاد زوال پر اولاد زوال، اس کے بعد اولاد زوال، ہر اولاد زوال 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 میں گزر جائے گی۔ آج ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی رخصتی ہوئی تو ہمارے گھروں میں ناچنا گانا آ گیا؟ نہیں آیا۔ ہمارے جیبوں میں موبائل فون کے ذریعے سے ناچ گانے دیکھے جاتے ہیں مگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اسی موبائل کے اندر قرآن بھی ہوتا ہے مگر وقت کہاں ہے ہم کو؟ ہم تو بڑے سیٹ لوگ ہیں، ہم تو مال بٹورنا ہے، ہم کو کمانا ہے۔ ارے بال بچے کمانا ہے، بال بچے
اس دن نہ کوئی کسی کا باپ ہوگا نہ کوئی کسی کا بھائی ہوگا. اس دن ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, اس دن وہ حالت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ قرآن مجید ایسے ہی نہیں نا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے, اس پر عمل کیا جائے, اس کی دعوت کی جائے. قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان بنایا ہے, دنیا میں کوئی چیز اس سے آسان نہیں ہے. قرآن مجید سے آسان چیز میرا دعویٰ ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے, کوئی کتاب اس سے آسان نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا یسرنا القرآن للذکر, ہم نے قرآن کو بالکل آسان بنایا ہے. کس کے لیے؟ جو اس ذکر کو سمجھتا ہے, پڑھتا ہے, یاد رکھتا ہے, لوگوں تک دعوت دیتا ہے, اس کے لیے بہت آسان بنایا ہے. ہر مسلمان کا فرض نہیں ہے یہ قرآن مجید کی آیتوں کو دوسروں تک پہنچائیں, خود اپنے آپ پر اپلائی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. یہ تمہارا کام نہیں ہے مسلمانوں. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں نعمت کی طرح بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ قرآن ہمیں نعمت کی طرح بھیجا ہے, اور ہم آج اس کو پس پش ڈال کر کے صرف تعویذوں گنڈوں تک رکھے ہیں, محدود نہیں. میرے بھائی, میں یہی آپ کو دعوت دوں گا کہ روزانہ کم سے کم 1 آیت, 2 آیت, 3 آیت, نہیں ہوتا زیادہ. شروع میں نے بھی پڑھنا شروع کیا جب قرآن, مجھے بھی ایک رکوع اتنا بڑا دکھتا تھا. 2 آیت, 3 آیت, 1 پڑھو, 3 پڑھو, 5 آیت, روزانہ 1 آیت سے تو شروع کرو. ہاتھ تو لگاؤ قرآن مجید کو, پڑھنا تو شروع کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے. کیا نہیں پہنچاؤ گے تم؟ بتاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ہماری رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے, اور نجات کا راستہ یہی قرآن میں ہے. اسی قرآن کے ذریعے سے نجات ملے گی, اور کوئی لال پیلی کتاب کے ذریعے سے نجات نہیں آئے گی. کوئی اعمال بیمال کی کتابوں سے نہیں آئے گی. آئے گی تو اسی سے آئے گی. یہ اپنے گھروں میں تعلیم کا مرکز بناؤ, یہ اپنے گھروں میں, اپنی بچوں میں, اپنی عورتوں میں شعور بیدار کرو. اس کو پڑھ کر سناؤ. 2 آیت 3 آیت پڑھو, حکم دو. اپنی اولادوں کو قرآن مجید کو سکھاؤ. بڑے بڑے کانوینٹ اسکول نہیں آئیں گے کام میں, دنیا تک محدود ہو جائیں گے. آخرت میں صرف کام آئے گی تو یہ قرآن کی تعلیم کام آئے گی, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کام آئے گا. اس کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا. تو ناظرین, اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی ہم نے تکمیل کر لی ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 سے لے کر کے آیت نمبر 52 تک, آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 52 تک ہم نے سورہ ابراہیم مکمل کر لیا ہے. آگے جو ہے اگلی سورۃ الحجر آئے گی انشاءاللہ, اگلے درس میں اس کا آغاز ہوگا. تو ناظرین, ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری ویڈیوز کو پہنچائیں, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, جہاں بھی ہو سکے, تاکہ یہ قرآن آسان انداز میں, آسان ہندی اردو بول چال کے اندر سب کو سمجھنے والی لینگویج میں میسر آ سکے. ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور لائک کریں. پسند آئے تو کوئی سوال اگر چاہے تو ضرور کامنٹ کریں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں گے. تو ناظرین, آج کا درس ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی ہمیں توفیق دے, ہمیں آپ کو, اور ہمیں قرآن مجید پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.